پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا۔ وہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی رعایا اس کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے۔ بادشاہ کا دل ہر وقت خوف اور شک میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ ہر کسی پر شک کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے قریبی مشیروں اور رشتہ داروں پر بھی شک کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب قسم کا خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا سایہ اس کے محل کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور پھر ایک آواز آتی ہے، تیرا ظلم ختم ہوگا اور اللہ کی قدرت کا جلوہ تیرے سامنے آئے گا۔ بادشاہ خواب سے اچانک بیدار ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس خواب کی تعبیر کیسے اس کو معلوم ہو۔ اسی رات محل کے اندر ایک عجیب واقعہ اور پیش آیا۔ بادشاہ کے خزانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سونے چاندی کے سکے ہوا میں تیرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر محل کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اپنے جادوگر اور مشیروں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس راز کو نہ سمجھ سکا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کے محل کے سامنے ایک فقیر آیا، اور فقیر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تیرے ظلم کی وجہ سے تیری رعایا تیرے خلاف ہو چکی ہے۔ اگر تو نے اپنے ظلم کو نہ چھوڑا تو اللہ کی قدرت تیرے سامنے آئے گی اور تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فقیر کی یہ بات سنی اور اس کو بھی مذاق لے لیا۔ فقیر کو بادشاہ نے محل سے باہر نکال دیا۔ لیکن اگلی رات بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس بار خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طوفان آیا ہے، اس کا محل اس طوفان سے تباہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ ڈر کر خواب سے اٹھا اور اس نے اپنے مشیروں کو بلوایا۔ مشیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، شاید یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ظلم کو چھوڑ دینا چاہیے اور رعایا کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ شاید یہ خواب اسی کڑی کی تعبیر ہو۔ بادشاہ نے مشیروں کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ظلم کو چھوڑ دے گا اور رعایا کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بادشاہ کے محل کے اندر ایک بڑا درخت اگ گیا، جس پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ پرندے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تیرا ظلم ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا جلوہ ابھی باقی ہے۔ بادشاہ نے پرندے سے پوچھا، اللہ کی قدرت کا جلوہ کیا ہے؟ ذرا مجھ کو تو بتا۔ پرندے نے جواب دیا، اللہ کی قدرت کا جلوہ یہ ہے کہ تیری سلطنت اب تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ تیرا محل، تیرا خزانہ اور تیری طاقت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا ظلم اسے کہاں لے آیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری دنوں میں توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک رات بادشاہ کے محل میں ایک بڑا زلزلہ آیا اور محل زمین بوس ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے تمام خزانے زمین میں دب گئے۔ اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھ کر اس کی رعایا سب لوگ حیران ہو چکے تھے۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ بادشاہ ان کے ساتھ کیسے ظلم کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ ظالم کے ظلم کا امتحان، بادشاہ کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ کی قدرت کا جلوہ ہمارے سامنے آ گیا۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہانی، ظلم کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت ہر چیز، ہر کام پر حاوی ہے، اور وہ ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دیکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی پر پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔